میرے بھائی، میں آج کے دور کی لڑکی ہوں، مجھ پر یہ پابندیاں نہیں چلیں گی۔ لڑکی آج کے دور کی ہو یا پرانے دور کی، یہ بات ایک سمجھدار بہن اچھے سے جانتی ہے کہ بھائیوں کی ان چھوٹی موٹی پابندیوں میں ان کی ہمارے لیے محبت اور کیئر چھپی ہوتی ہے، کیونکہ وہ باہر کی دنیا کو، ہم پر پڑنے والی نظروں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ ہم سے ہمارے لیے ہی جھگڑتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے۔ انہیں ہماری نظر میں اگر برا بھی بننا پڑے تو وہ بن جاتے ہیں تاکہ ہم پر کسی کی گندی نظر نہ پڑے۔ تو دور کتنا بھی ماڈرن ہو جائے، غیرت، عزت، محبت، کیئر یہ دور کے ساتھ بدلتی نہیں ہے۔ تو خدا را بھائیوں کو بھی کبھی سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہم میں سے اکثر بچوں کو اپنے والدین کی قدر ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کی قدر کرتے ہیں، اور یقین کریں بہت خاص ہوتے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ انہیں بعد میں یہ پچھتاوا نہیں ہوتا کہ کاش ماں باپ کی خدمت کر لیتے، ان سے محبت کا اظہار کر لیتے، ان کو گلے لگا لیتے، ان کے ہاتھ چوم لیتے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو خدا را خود کو ان خاص لوگوں میں شامل کرتے ہوئے ان کی قدر کیجیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے۔ خدا را انہیں بتائیے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے اور واقعی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ بات آپ کے گھر والوں سے کرنے میں اسے کیا پرابلم ہے؟ کیوں وہ اس بات کو صرف آپ کے اور اپنے درمیان چھپا کر رکھنا چاہتا ہے؟ وجہ ہے ذمہ داری۔ روز فون پر باتیں کرنا آسان کام ہے، بیوی کے خرچے اٹھانا مشکل کام ہے۔ آپ کو جب چاہے بلاک کر کے آپ سے جان چھڑا سکتا ہے، کوئی اسے نہیں پوچھے گا، لیکن بیوی کو چھوڑنے کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑے گا، بہت سے لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ تو خدا را میری بہن، ایسے ریڈ فلیگ سے خود کو بچائیں اور فوراً اس حرام ریلیشن کو ختم کریں، ورنہ بعد میں آپ بہت پچھتائیں گے۔ 2 منٹ لڑکا آپ کو دیکھ کیا لے، آپ سے بات کیا کر لے، آپ اسے محبت سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی محبتیں تو آپ کو روزانہ سڑکوں پر، ریسٹورانٹس میں، کالج، یونیورسٹیز میں ملیں گی، جن کے لیے صرف آپ ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ محبت کی پہچان عزت اور اہمیت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی واقعی آپ کے ساتھ سنسیئر ہے تو وہ آپ کو پوری دنیا کے سامنے، چھپ کر نہیں، اعلانیہ طور پر سب کے سامنے اپنے گھر کی عزت بنائے گا۔ تو خدا را یہ 2-4 میٹھی میٹھی باتوں کی خاطر خود کو اتنا حقیر نہ بنائے کہ لوگوں کی نظر میں آپ ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین، بیسٹ وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تو ہسبینڈ کو بتائیں کہ اسلام میں تو بیوی کو اتنے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، اور غصے کے متعلق بتائیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والقاظمین الغیظ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور گالی دینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بد زبان نہیں ہوتا۔ اور جس اسلام میں ایک جانور، ایک بلی کے ساتھ بد سلوکی کرنے پر اس عورت کا ٹھکانہ جہنم بن گیا، تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان، اور وہ انسان جو آپ کی بیوی بھی ہے، اس کے ساتھ بد سلوکی کرنے پر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہسبینڈ سے پوچھیں کہ ڈیئر ہسبینڈ، آپ کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں، اور ان کو قرآن و سنت کے مطابق پیار سے، عزت سے، محبت سے سمجھانے کی اپنی پوری کوشش کریں، ہر حربہ آزمائیں۔ لیکن اگر وہ پھر بھی نہ مانیں، پھر بھی آپ پر بلا وجہ غصہ کریں، آپ کو گالیاں دیں، بلا وجہ آپ کو مارے پیٹیں، تو ایسے ہسبینڈ کو آپ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دوسرا آپشن دیا ہے اس کو اویل کریں۔ کس نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور آج وہی ماں اسی نبی کی شریعت کے اگینسٹ آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ پردہ نہیں کرنے دوں گی۔ کس نے 3 بار فرمایا کہ تیری ماں کا حق تجھ پر زیادہ ہے؟ اور آج وہی ماں اسی نبی کے خلاف جا رہی ہے کہ بچوں کی شادی پر تو ہر قسم کی بے حیائی ہوگی، بچیاں تو ناچیں گی۔
جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا مقام دیا، جس اسلام نے اتنی عزت دی، عورتوں کو اتنے حقوق دیے، آج ہم اس اسلام کو یہ کہہ کر کہ دور کے لحاظ سے بھی تو چلنا پڑتا ہے، دنیا داری بھی تو رکھنی ہوتی ہے، اتنی سی بات کہہ کر ہم اسلام کو سائڈ پر رکھ دیتے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، جس نبی کے آنے سے پہلے آپ کی کوئی عزت نہ تھی، آپ کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، خدا را اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔